بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا، پھر اس نے چونک کر ڈرائیور کو دیکھا اور پوچھا، کیا ابھی تم نے مجھ سے کچھ کہا تھا؟ ڈرائیور نے کہا، جی ہاں، میں گاڑی روک کر یہی پوچھ رہا ہوں، کیا اس سامنے والے ہوٹل میں جانا پسند کریں گے؟ میں پوچھ رہا ہوں، کیا میرے سوچنے کے دوران بھی تم نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا؟ ہاں کیا تھا۔ یو نان سینس، اس نے تمہاری آواز سنی ہوگی، وہ تمہارے دماغ میں پہنچ گیا ہوگا، وہ مجھے دیکھ رہا ہوگا، وہ دروازہ کھول کر وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ میں ڈرائیور کے دماغ پر قبضہ جما چکا تھا۔ اس نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے روکتے ہوئے کہا، کرایہ نہیں دیا اور اپنا سامان بھی چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، کیا تو پاگل کا بچہ ہے؟ سوامی تلک رام بھاٹیا کچھ عمر رسیدہ تھا، مگر یوں یوگا کی مشقوں کے باعث صحت مند تھا۔ ڈرائیور بھی تگڑا ایرانی جوان تھا، پھر میں اس کے اندر سمایا ہوا تھا۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا۔ ڈرائیور نے ایک ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی کے نیچے گلا دبوچ لیا تھا۔ سوامی اپنے لباس کے اندر سے پستول نکال رہا تھا۔ ڈرائیور نے کھلے ہوئے دروازے کو پوری قوت سے بند کیا۔ وہ دروازے سے چوٹ کھا کر آدھا گاڑی کے اندر اور آدھا باہر رہ گیا۔ جو پستول لباس کے اندر سے نکل رہا تھا باہر سڑک پر گر پڑا۔ ڈرائیور نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے اٹھایا اور پہلے کی طرح کھڑا کیا۔ اس کے بعد دوسری بار پھر کھلے ہوئے دروازے کو بند کرنے کے انداز میں اس پر مارا۔ اس کے حلق سے کراہیں نکلنے لگیں۔ کوئی دوسرا ہوتا تو تکلیف سے چیخنے لگتا، لیکن اس میں بڑی قوت برداشت تھی۔ ڈرائیور نے زمین سے پستول اٹھا کر اسے نشانے پر لے کر کہا، حرکت نہ کرنا، گولی مار دوں گا۔ اس نے سہم کر پوچھا، کیا تم فرہاد ہو؟ وہ بولا، تمہیں میرا یہ نام کیسے معلوم ہوا؟ میری گھر والی کا نام شیریں ہے، وہ مجھے تنہائی میں فرہاد کہتی ہے۔ تم اچھی آدمی نہیں ہو، ہمارے بیڈ روم کی باتیں جانتے ہو۔ یہ کہتے ہی اس نے پستول کے دستے سے اس کے سر پر زوردار ضرب لگائی۔ وہ چکرا کر گرنے لگا۔ ڈرائیور نے اسے پکڑ کر پچھلی سیٹ پر ڈال دیا۔ میں نے ایرانی سراغر سا ایجنسی کے اعلیٰ افسر کو بتایا کہ فلاں سڑک کے کنارے ایک ٹیکسی میں ایک امریکی ایجنٹ زخمی پڑا ہے، یہاں آ کر اسے حراست میں لے لیں۔ پھر میں سوامی کے اندر پہنچ گیا۔ وہ سانس نہ روک سکا، لیکن اسے یوگا میں اتنی مہارت حاصل تھی کہ اس نے میری سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیا اور کراہتے ہوئے کہا، فرہاد، ماننا پڑتا ہے کہ زبردست ہو، لیکن میری گرفتاری سے باز آ جاؤ تو بہتر ہے۔ میں آسانی سے زیر ہونے والا نہیں ہوں۔ میں بھی مانتا ہوں تم غیر معمولی دماغی توانائی کے مالک ہو۔ میں ڈیل دوں گا تو تم جلد ہی مجھے دماغ سے نکال دو گے۔ میں نے اس کے اندر زبردست زلزلہ پیدا کیا۔ اس کے حلق سے فلک شگاف چیخیں نکلنے لگیں۔ وہ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ سے نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ اس عمل سے اس کا دماغ اتنا کمزور ہوا کہ مجھے اس کے چور خیالات پڑھنے کا موقع مل گیا۔ پھر مجھے وہ سب کچھ معلوم ہونے لگا جس کا ذکر تفصیل سے پچھلے کئی باب میں ہو چکا ہے۔ اس سلسلے کی چند خاص باتیں یہ تھیں کہ اس کی دادی ماں کا نام نیلما تھا، وہ 150 برس کی تھی۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ سوامی نے دیوی کہلانے والی شیتارا کو ہلاک کیا تھا۔ تیسری بات یہ کہ دادی ماں کے بوڑھے جسم سے آتما نکل کر شیتارا کے جوان جسم میں سما گئی تھی، یعنی دادی ماں نے ایک نئی زندگی اور جوان جسم حاصل کیا تھا۔ وہ شکل و صورت سے شیتارا تھی، لیکن اس کا نام نیلما تھا۔ چوتھی اہم بات یہ تھی کہ نیلما کی روح جسم سے نکل کر دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جاتی تھی اور چھپے ہوئے مخالفین کو دیکھ لیتی تھی، البتہ جو بحروب میں ہو انہیں روح پہچان نہیں پاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نیلما اب تک میرا اور میری فیملی کے افراد کا سراغ نہیں لگا پائی تھی، کیونکہ ہم سب بحروب میں تھے۔ اب ہمارے لیے لازمی ہو گیا تھا کہ جب تک نیلما کا خاتمہ نہیں ہو جاتا ہم سب کسی نہ کسی بحروب میں رہیں، اور اگر ہم بحروب میں نہیں رہنا چاہیں گے تو پھر ہمیں بابا صاحب کے ادارے میں رہنا ہوگا، وہاں کسی کی آتما شکتی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ایرانی سراغر سا ایجنسی کے کئی افسر اور سپاہی آ گئے۔ میں نے ان افسران سے کہا، یہ اور اس کی دادی ٹیلی پیتھی کے علاوہ کالا جادو بھی جانتے ہیں۔ اگر اسے زندہ چھوڑا گیا تو اس کی دادی کسی نہ کسی طرح اسے یہاں سے زندہ سلامت لے جائے گی، اور میرا مشورہ ہے کہ اسے زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ ایران کا بچہ بچہ امریکیوں سے نفرت کرتا ہے، اور وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک طرف سے سانپ ڈسنے کو آئے اور دوسری طرف سے امریکی تو پہلے امریکی کو کچل ڈالو، کیونکہ سانپ تو لاٹھی سے بھی مر جاتا ہے لیکن امریکی شرم سے بھی نہیں مرتے۔ ان افسران نے سوامی تلک رام بھاٹیا کو ٹیکسی کے اندر سے گھسیٹ کر باہر نکالا، پھر اسے سڑک پر پھینک کر گولی مار دی۔
اسرائیلی اکابرین یہ سن کر بہت طیش میں آئے تھے کہ الپا نے پارس سے صرف شادی نہیں کی ہے بلکہ اسلام بھی قبول کر چکی ہے۔ یہ بات کسی بھی یہودی کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اگر الپا نگاہوں کے سامنے ہوتی تو اسے فوراً گولی مار دی جاتی۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اسرائیل سے باہر جانے کے بعد کس ملک میں جا کر رپوش ہو گئی ہے۔ برین آدم اسرائیلی انٹیلیجنس کا بہت ہی ذہین افسر تھا اور یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا سربراہ بھی تھا۔ الپا کو بیٹی کی طرح چاہتا تھا اور فخر سے کہتا تھا کہ الپا ایک محب وطن کٹر یہودی ہے، اور واقعی برسوں سے یہی ثابت ہوتا آ رہا تھا۔ لیکن اب تمام یہودی اکابرین بیچارے برین آدم کے پیچھے پڑ گئے تھے اور اسے تانے دے رہے تھے۔ برین آدم نے کہا، جب مجھے الپا اور پارس کے بارے میں یہ خبر ملی تو مجھے بھی آپ حضرات کی طرح شاک پہنچا تھا، لیکن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں میں بہت زیادہ پریکٹیکل آدمی ہوں، کسی بھی صدمے کو دل سے نہیں لگاتا۔ صدمہ کرنے، جنجلانے اور گالیاں دینے سے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، کبھی کوئی صدمہ دور نہیں ہوتا اور کبھی کوئی بگڑی ہوئی بات نہیں بنتی۔ ایک حاکم نے کہا، بات بہت بگڑ چکی ہے، آپ اسے کس طرح بنائیں گے؟ دوسرے حاکم نے کہا، جب الپا ماں بننے والی تھی اور جب جناب تبریزی نے الپا کو تمام دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے محفوظ رکھا تھا، تب ہی سے ہم کہتے آ رہے ہیں کہ الپا مسلمانوں سے متاثر ہو گئی ہے اور اعتماد کے قابل نہیں رہی ہے، لیکن ہماری بات پر دھیان نہیں دیا گیا۔ الپا پر اندھا بھروسہ کر کے اسے ملک سے باہر جانے دیا گیا۔ اگر وہ یہاں رہتی تو کبھی پارس سے شادی نہ کرتی، کبھی اپنا مذہب نہ بدلتی۔ برین آدم نے کہا، میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، کیا ہم میں سے کوئی الپا کو اسرائیل چھوڑ کر جانے سے روک سکتا تھا؟ اگر وہ یہاں رہ کر پارس سے شادی کرتی تو ہم اسے کیسے روکتے؟ وہ ہمیشہ سے آزاد اور خود مختار رہی ہے، اس کے باوجود اس نے طاقت اور اقتدار کے نشے میں کبھی یہودی مفادات کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ اس نے آج ہمارے مفادات کے خلاف کام کیا ہے۔ آپ آج کی بات کریں مسٹر برین آدم، آپ نے الپا پر ہمیشہ اندھا اعتماد کیا ہے اور آج بھی اس مسلمان ہو جانے والی کی حمایت میں بول رہے ہیں۔ یہ آپ جیسے انٹیلیجنس کے اعلیٰ عہدیدار کے لیے شرم کی بات ہے۔ آپ مجھے شرم نہ دلائیں، سار جھکا کر غور کریں، آپ کس کو غصہ دکھا رہے ہیں؟ کیا میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ اسلام قبول کر لے اور پارس کی شریک یاد بن جائے؟ آپ اس پہلو پر غور کریں کہ الپا سے تعلق توڑ لیں گے یا اس سے اچھے تعلقات رکھیں گے۔ اس جیسی زبردست ٹیلی پیتھی جاننے والی ہستی اب ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ کیا ٹیلی پیتھی کے معاملے میں آپ اپنے ملک کو کمزور بنائیں گے؟ فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ہم تو کمزور ہو چکے ہیں، ہمارے پاس اب ٹیلی پیتھی جاننے والے صرف اینی ڈسوزا اور رائٹ بوائے رہ گئے ہیں۔ یہ دونوں کسی دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے سے مقابلہ کیے بغیر خاموشی اور رازداری سے ملک و قوم کی بھلائی کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ بیرونی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے حملوں سے اب ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ الپا نے ایک اعلیٰ حاکم کی لیڈی سیکرٹری کی زبان سے کہا، میں الپا ہوں اور آپ سے سب سے مخاطب ہوں۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ مجھ پر اعتماد کریں، لیکن اتنا کہوں گی کہ اسرائیل آج بھی میرا ملک ہے اور آج بھی مجھے یہودی قوم سے محبت ہے۔ جب تک میں زندہ رہوں گی کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا دشمن اس ملک کو اور اس قوم کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک اعلیٰ افسر نے پوچھا، تم ہمیں کسی سے نقصان نہیں پہنچنے دو گی، لیکن فائدہ کیسے پہنچاؤ گی؟ کیا مسلمان تمہیں اجازت دیں گے کہ تم یہودیوں کو فائدہ پہنچاؤ؟ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان تاریخی دشمنی چلی آ رہی ہے، میں اور پارس دوستی کی ابتدا کے لیے آپ کو فائدہ پہنچائیں گے۔ پارس نے ایک افسر کی زبان سے کہا، میں پارس ہوں اور آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ میں الپا کی یہ بات دہراتا ہوں کہ آپ ہم پر بھروسہ نہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے اس طرح کام آتے رہیں گے کہ آپ خود ہی ہم پر بھروسہ کرنے لگیں گے۔ فی الحال ہم دوستی اور خیر سگالی کے طور پر آپ کے لیے کچھ تحفے لائے ہیں۔ الپا نے کہا، پورس نے نادیدہ گولیوں کو نکارہ بنانے اور ٹیلی پیتھی کے علم کو ختم کرنے والی جو دوائیں تیار کی تھیں، پارس اس کی لیبارٹری سے وہ تمام دوائیں اور ان کے فارمولے لے آیا ہے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ یہ فارمولے ہمارے ملک اسرائیل میں رہیں اور ہمارے ڈاکٹر یہ دوائیں تیار کر کے دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ختم کرتے رہیں؟ فوج کے اعلیٰ افسر نے کہا، دعاؤں کا وہ فارمولہ ہمیں مل جائے گا تو پھر ہمیں دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے خطرہ نہیں رہے گا۔ تو پھر یہ الپا جو مملکت اسرائیل کا اہم ستون سمجھی جاتی تھی، آج بھی اہم ستون ہے۔ میں ان تمام دعاؤں کے فارمولے اپنے ملک کے لیے پیش کر رہی ہوں۔ میں جہاں ہوں وہاں سے یہ فارمولے فیکس کے ذریعے بھیج رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہاں رکھی ہوئی فیکس مشین پر وہ فارمولے موصول ہونے لگے۔ حکام نے اور فوج کے افسران نے انہیں پڑھا
پھر سب خوش ہو کر تالیاں بجانے لگے اور بلند آواز سے کہنے لگے، الپا سلامت رہے، ہمیشہ سلامت رہے۔ ان فارمولوں کو وہاں کے سب سے ذہین اور تجربہ کار ڈاکٹروں کے حوالے کیا گیا۔ جس لیبارٹری میں وہ فارمولے اور ڈاکٹر گئے، وہاں فوج کا سخت پہرا لگا دیا گیا تاکہ 2 ڈاکٹروں کے سوا کوئی تیسرا ڈاکٹر اس فارمولے کی جھلک بھی نہ دیکھ سکے۔ یوں الپا اور پارس نے ابتدائی طور پر یہودی اکابرین کو خوش اور مطمئن کر دیا۔ یہ توقع تھی کہ وہ رفتہ رفتہ الپا پر پہلے کی طرح اعتماد کرنے لگیں گے۔ پورس بڑی شان و شوکت اور رعب دبدبے کے ساتھ منظر عام پر آیا تھا۔ اس نے کافی عرصے تک تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو دہشت زدہ کر رکھا تھا۔ اس کے ذہین اور باصلاحیت ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ اگر اس نے وقتی طور پر پارس سے اور نیلما سے مات کھائی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ڈھول کا پول ہے۔ باز کی اڑان بہت اونچی ہوتی ہے، اگر وہ کبھی زخمی ہو کر کسی چٹان پر آ بیٹھے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی قدرتی پرواز بھول گیا ہے۔ پارس نے، نیلما نے اور امریکی اکابرین نے اسے مات کھاتے دیکھ کر یہی سمجھا کہ وہ محض ایک غبارہ تھا جس کی ہوا نکل چکی ہے اور وہ بلندی سے پستی پر آ گیا ہے۔ وہ زبردست چال باز تھا، بڑی مکاری سے چالیں چلتا تھا۔ اس کے پاس ندیدہ بنانے والی گولیاں تھی اور فلائنگ کیپسول تھے۔ وہ ہاری ہوئی بازی جیتنے کے لیے کئی طرح کی چالیں چل سکتا تھا۔ نیلما کو یہ یقین تھا کہ کوئی اسے ہلاک نہیں کر سکے گا۔ اس یقین کے ساتھ وہ امریکی اکابرین کے اجلاس میں جسمانی طور پر آئی تھی۔ اس وقت پورس شمالی امریکہ کے ایک چھوٹے سے شہر میں تھا اور خیال خوانی کے ذریعے اجلاس میں شریک تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ اور اس نے اعلیٰ کار افسر کے ذریعے دیکھا کہ نیلما بنفس نفیس کانفرنس روم میں پہنچی ہوئی ہے تو وہ فوراً ہی ندیدہ بن کر فلائنگ کیپسول کے ذریعے صرف 15 منٹ میں اس کانفرنس روم کے اندر نیلما کے قریب پہنچ گیا۔ نیلما نے اس کے 30 عدد ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اسے چھین کر اسے بہت بڑا نقصان پہنچایا تھا۔ اسے امریکی اکابرین کی نظروں سے گرا دیا تھا۔ اب وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا تھا۔ اس نے پہلے تو افسر کے ذریعے اس کے سر پر ضرب لگا کر اسے زخمی کرنا چاہا تاکہ اس کے اندر پہنچ سکے، لیکن پتا چلا کہ وہ مر گئی ہے۔ اس لاش کو آشرم پہنچایا جا رہا تھا۔ پورس نے سوچا نیلما کے کریا کرم کے لیے اس کا پوتا سوامی تلک رام بھاٹیا آشرم میں آئے گا۔ وہ شاید جانتا ہوگا کہ نیلما نے اس کے 30 عدد ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو کہاں رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے آشرم میں جانے کے بعد ان کا سراغ ملے اور سوامی کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو سکے۔ وہ نیلما کی لاش کے ساتھ آشرم پہنچ گیا۔ اس لاش کو ایک ایئر کنڈیشن روم میں پہنچایا گیا تھا۔ پہنچانے والے اسے آرام دہ بستر پر لٹا کر چلے گئے تھے۔ دروازے کو باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ پورس اس خوبصورت خوابگاہ کی سجاوٹ کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ نمودار ہو کر اس کمرے کی تلاشی لے گا، شاید کام کی کچھ چیزیں ہاتھ لگ سکیں۔ اس کے سوچنے کے دوران میں ہی نیلما بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پورس شدید حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ نیلما آتما شکتی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ یہ مرتی نہیں ہے، صرف اپنی آتما کو عارضی طور پر جسم سے نکال کر خود کو مردہ ظاہر کرتی ہے۔ وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھنے کے بعد کمرے میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، خاموشی سے کچھ سن رہی تھی۔ پھر وہ بولی، کون ہے یہاں، کون ہے؟ پورس خاموش رہا۔ وہ بولی، میں غیر معمولی سماعت رکھتی ہوں، دور سے دوسروں کے دل کی دھڑکنیں سن لیتی ہوں اور میں سن رہی ہوں یہاں کوئی ہے، میں اس کے دل کی دھڑکنیں سن رہی ہوں، بولو تم کون ہو؟ پورس خاموش تھا اور مسکرا رہا تھا۔ یہ ہاری ہوئی بازی جیتنے کی طرف اس کا پہلا قدم تھا اور وہ منصوبہ بنا چکا تھا کہ جب دوسرا قدم پارس کی طرف بڑھے گا تو نیلما کی طرح اس کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ نیلما کو اس کے سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ پورس ایک طرف خاموش بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس نادیدہ بننے والے کو نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن اس کی قوت سماعت اتنی تیز تھی کہ وہ کچھ فاصلے پر موجود افراد کے دل کی دھڑکنیں بھی سن لیا کرتی تھی۔ پورس اس سے تقریباً 9 فٹ کی دوری پر تھا۔ اس نے پھر ایک بار کان لگا کر توجہ سے سنا۔ بند کمرے کی خاموشی میں کسی اجنبی کے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بولی، نادیدہ بنانے والی گولی کے ذریعے یہاں جو بھی موجود ہے وہ نمودار ہو جائے۔ وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، میں کمرے کے اندر تنہا ہوں، اسے نقصان نہیں پہنچا سکوں گی۔ پورس خاموش رہا، اس کی بڑھتی ہوئی پریشانیوں سے محظوظ ہوتا رہا۔ وہ بولی، تم خاموش رہ کر اور رپوش رہ کر میرے خلاف کیا کر لو گے؟ زیادہ سے زیادہ اس آشرم کے خفیہ معاملات کو دیکھتے
گے اور سمجھتے رہو گے اور مجھ پر نظر رکھو گے میں کیا کرتی پھر رہی ہوں۔ وہ چند لمحوں تک خاموش رہی، پھر بولی میں اپنے مخالفین کے ہر حملے کا توڑ کر سکتی ہوں، میرے پاس تمہاری روپوشی کا بھی علاج ہے۔ تم نادیدہ رہ کر میری آتما شکتی کو دیکھ چکے ہو، میں اپنی آتما کو اپنے جسم سے باہر نکال کر عارضی طور پر مردہ بن جاتی ہوں۔ ابھی میں ایسا کروں گی تو میری آتما باہر نکل کر تمہیں دیکھ لے گی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ خود کچھ نہ بولو اور میں اپنی آتما شکتی سے تمہیں پہچان لوں؟ اس نے جواب کا انتظار کیا، پھر بولی کوئی بات نہیں، اب میں یہی کر رہی ہوں، تم مجھ سے چھپ نہیں سکو گے۔ وہ اپنے آرام دہ بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، دوبارہ چاروں شانے چت لیٹ گئی۔ نادیدہ گولی کے ذریعے وہ سائے کی طرح ہو گیا تھا، اس کا ٹھوس جسم نہیں رہا تھا، فرق یہ تھا کہ سایہ نظر آتا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن انسان دیدہ ہو یا نادیدہ اس کی روح تو اس کے ساتھ رہتی ہے۔ پورس زندہ تھا، سایہ بننے کے باوجود اس کی روح اس کے ساتھ اس کمرے میں موجود تھی۔ نیلما کی روح اپنے جسم سے باہر نکل کر اسے دیکھ سکتی تھی اور وہ سمجھ رہا تھا کہ نیلما اس طرح اسے دیکھ لے گی۔ جب وہ بستر پر لیٹ گئی تو پورس اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا، پھر اس کے اندر سما گیا۔ اسی وقت نیلما کی آتما اپنے جسم سے باہر آئی اور اس کمرے میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ ایک سایہ دوسرے سائے سے جا کر مل جائے تو دونوں سائے گڈ مڈ ہو جاتے ہیں، یہ پہچانا نہیں جا سکتا کہ کون سا سایہ کس کا ہے۔ پورس کا سایہ نیلما کے عارضی مردہ جسم کے اندر چھپ گیا تھا، اگرچہ وہ باہر رہتا تو نیلما کی آتما اسے دیکھ لیتی، لیکن اس نے چھپنے کے لیے خود اس ڈھونڈنے والی کے اندر جگہ بنائی تھی۔ وہ اپنے اندر اس کی روح کو دیکھ پاتی تو اسے پہچان لیتی، لیکن روح کا چہرہ اور جسمانی ساخت نہیں ہوتی، وہ تو ایک نور ہوتی ہے جو جسم میں سما کر اس جسم کی صورت اور جسمانی ساخت اختیار کرتی ہے۔ نیلما کی آتما نے اپنے آپ کو بھی دیکھا، لیکن نادیدہ پورس کو نہ دیکھ سکی، لیکن ایک نئی بات معلوم ہوئی کہ پہلے جب آتما باہر نکل آتی تھی تو عارضی طور پر اس کے دل کی دھڑکنیں بھی رک جاتی تھی، تب ہی وہ دوسروں کو مردہ دکھائی دیتی تھی، لیکن اس بار نیلما کے اندر دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ پورس کے دل کی دھڑکنیں تھیں۔ نیلما کے سینے میں جو دل تھا اس کی دھڑکنیں عارضی طور پر بند ہو گئی تھیں۔ جب اس کی آتما واپس اپنے جسم میں آئی تو اس کا اپنا دل بھی دھڑکنے لگا۔ پورس پھر اس کے اندر سے نکل کر اس کے قریب بستر پر بیٹھ گیا، وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ پہلے کی طرح اپنی قوت سماعت سے کسی کے دل کی دھڑکنیں سن رہی تھی اور اس بار بہت قریب سے سن رہی تھی، کیونکہ وہ قریب ہی بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ پریشان ہو کر بولی میں تمہاری اس مکاری سے سمجھ سکتی ہوں کہ تم پارس ہو یا پورس۔ اس نے جواب کا انتظار کیا، پھر بولی ابھی میں 1 گھنٹے پہلے امریکی اکابرین کے اجلاس میں تھی، پورس سے جان چھڑانے کے لیے مردہ بن گئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ تم پورس ہو، میری لاش کے ساتھ اس اجلاس سے یہاں آشرم تک آئے ہو، میری اس چال کو سمجھ گئے ہو کہ میں عارضی طور پر مردہ بن جاتی ہوں۔ اب تو میرا کوئی بید تم سے چھپا ہوا نہیں ہے، کیا تم اسی طرح چھپے رہو گے؟ وہ بہت دیر سے بول رہی تھی، باتیں بنا کر اسے ظاہر ہونے پر مائل کر رہی تھی، لیکن وہ بھی ایک ضدی تھا، اس کا اپنا ایک طریقہ کار تھا اور اس نے نیلما کے سلسلے میں سوچ لیا تھا کہ اس کے ساتھ کس طرح پیش آئے گا۔ نیلما نے اسے اپنے روبرو دیکھنے کے تمام ہتھ کنڈے آزما لیے، اس کی پریشانیاں بڑھ گئیں۔ کوئی دشمن اس کے ہی گھر میں، اس کے ہی بیڈ روم میں، بلکہ اس کے ہی جسم کے اندر چھپ کر ایک اسے دیکھ رہا تھا۔ اب وہ رازداری سے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی تھی، آئندہ جو بھی چال کسی کے خلاف چلتی وہ اس کی چال سے واقف ہو جاتا۔ اب وہ اس کے رحم و کرم پر تھی، وہ چاہتا تو اسے کامیاب چال چلنے کا موقع دیتا، ورنہ اس کی کسی بھی چال میں اسے ناکام بنا دیتا۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ تجسس والی اور تکلیف دہ بات یہ تھی کہ وہ روپوش رہنے والا خود کو ظاہر نہیں کر رہا تھا، اگرچہ وہ یقین سے کہہ رہی تھی کہ وہ روپوش رہنے والا پورس ہے، اس کے باوجود یقین نہیں تھا۔ اسے دیکھنے اور سمجھنے کے لیے بار بار اسے نمودار ہونے پر مائل کر رہی تھی۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا کیا ہم دوست نہیں بن سکتے؟ اگر تمہیں دوستی گوارا نہیں ہے تو ہمارے درمیان کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ اسے اپنے قریب پورس کے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں، مگر خاموشی ایسی تھی کہ جیسے وہ دھڑکنوں والا گونگا ہو، بول نہ سکتا ہو۔ اگر بولتا تو دوستی نہ صحیح عارضی طور پر کوئی سمجھوتا کر لیتا۔ وہ بولی تم جانتے ہوگے کہ میں طاقتور بھی ہوں اور کئی غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک ہوں، تمہارے بہت کام آ سکتی ہوں، کیا تم مسلط اندیش نہیں ہو؟ مجھ سے کوئی کام نکالنے کے لیے کبھی نہ کبھی تو مجھ سے کچھ بولو گے، آج نہیں تو کل کسی نہ کسی موقع پر مجھ سے نہیں بولو گے تو پھر مجھ سے کام کیسے لوگے؟ اس کے بعد وہ جنجلا گئی۔ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے،
ہے وہ اس کی ماتحت بن کر اس کے احکامات کی تعمیل کرنے اور ہر طرح سے اس کے کام آنے کے لیے تیار تھی، پھر بھی وہ نہیں بول رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، وہ سامنے ہوتا تو اس کا سر توڑ دیتی۔ وہ بستر سے اتر کر فرش پر ٹہلنے لگی، کبھی ادھر جانے لگی، کبھی ادھر آنے لگی، پھر ایک جگہ رک کر سوچنے لگی۔ اسی وقت اسے اپنے چہرے پر اور ہونٹوں کے قریب سانسوں کی حرارت محسوس ہوئی، جیسے وہ اسے چومنے کے لیے بالکل قریب آ گیا ہو۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی عقل نے سمجھایا کہ اسے گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا چاہیے۔ وہ فوراً ہی مسکرا کر بولی، ہائے تم میرے اتنے قریب ہو، مجھے چومنا چاہتے ہو، آؤ مجھے اپنے بازوؤں میں جکڑ کر مجھے اپنے اندر سنبھالو، میں ہمیشہ تمہارے اندر تمہاری قید میں رہنا چاہتی ہوں۔ اسے اپنے چہرے پر گرم گرم سانسوں کا بھپکا محسوس ہوا۔ اس نے خوش ہو کر اپنی دونوں باہیں پھیلا دی تاکہ وہ اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لے۔ اب وہ ایسا احمق تو نہیں تھا کیونکہ اس کا جسم شی تارا کا تھا جسے وہ پہلے کئی بار حاصل کر چکا تھا۔ وہ باہیں پھیلائے تھوڑی دیر انتظار کرتی رہی، پھر قوت سماعت سے سنا تو اس کی موجودگی کا پتہ نہیں چلا، شاید وہ کمرے سے چلا گیا تھا۔ وہ اپنی توہین پر جنجلا گئی۔ ایک حسین عورت خود کو پیش کرے اور کوئی اسے قبول نہ کرے تو اس سے بڑی توہین اور کوئی نہیں ہوتی۔ وہ غصے سے گالیاں دینے لگی، کمرے کی چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگی، پھر اس نے اچانک سانس روک لی۔ کوئی اس کے دماغ میں آنا چاہتا تھا۔ وہ بولی، اچھا تو اب تم میرے چور خیالات پڑھنا چاہتے ہو۔ مجھے آتما شکتی میں اتنی مہارت حاصل ہے کہ تم مجھے اعصابی کمزوریوں میں مبتلا کر کے بھی میرے دماغ میں نہیں آ سکو گے۔ یہ کہتے ہی اس نے سانس روک لی، پھر اسے اپنے دماغ سے بھگا دیا۔ بڑی خاموشی اور توجہ سے سننے لگی وہ جو کمرے میں تھا۔ اب اس کے دل کی دھڑکنیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کمرے کے باہر کہیں گیا ہے، آشرم کے کسی دوسرے حصے میں جا کر اس کے خیالات بھی پڑھنا چاہتا ہے اور وہاں کے بارے میں بہت کچھ معلومات بھی حاصل کر رہا ہوگا۔ وہ کمرے میں کھڑی ہوئی تھی، پریشانی سے سوچ رہی تھی، کوئی اجنبی اس کے وجود پر چھا گیا ہے، اس کی پوری زندگی کو اپنے شکنجے میں لے رہا ہے۔ اگر وہ اس کے شکنجے سے نہیں نکلے گی تو تمام عمر کے لیے اس کی کنیز اور دو کوڑی کی باندی بن کر رہ جائے گی۔ تب اس نے اپنے پوتے سوامی تلک رام بھاٹیا کو یاد کیا، اب وہی اس کے کچھ کام آ سکتا تھا۔ اس نے فوراً ہی خیال خوانے کی پرواز کی، اس کے دماغ میں پہنچنا چاہا، پھر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے دوسری تیسری بار اس کے پاس پہنچنے کی کوشش کی، اس کے دماغ کو جھٹکا سا لگا۔ وہ بار بار اپنے پوتے کے دماغ کو مردہ پا رہی تھی۔ پھر وہ صدمے سے چیخیں مار کر رونے لگی۔ جس پوتے کو اپنی زندگی سے زیادہ چاہتی تھی، جس کی زندگی سنوارنے اور شاندار بنانے کے لیے وہ 150 برس تک زندہ رہی اور آخری عمر میں اس کے لیے تپسیا کرتی رہی، وہ پوتا مر چکا تھا یا اسے مار ڈالا گیا تھا۔ اس کے رونے اور چیخنے کی آوازیں سن کر آشرم کی عورتیں اور مرد سیوک دروازہ پیٹنے لگے، آوازیں دینے لگے، دادی ماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ دروازہ کھولے، ہمیں بتائیں کہ کمرے کے اندر آپ ہی ہیں، آپ کا تو دیہانت ہو چکا ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے پہلے آشرم کے لوگوں نے نیلما کی لاش لا کر اس کمرے میں رکھی تھی اور دروازے کو باہر سے بند کر دیا تھا۔ اب وہ اندر سے بھی بند تھا اور انہیں مرنے والے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر وہ دروازہ کھل گیا، سب نے حیرانی سے دیکھا، مرنے والی زندہ کھڑی تھی۔ سب نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر گھٹنے ٹیک دیے۔ ایک نے کہا، دادی ماں یہ کیا چمتکار ہے، آپ زندہ نظر آ رہی ہیں۔